بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اللهم صل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. إلهي وربي وسيدي نحن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين لا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم صل على محمد وآل محمد وآواز بلند صلوات. خوشنود بنت رسول اور حفظ و سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. سیدی مقبولت واسطے بے اولادان دی اولاد نرینہ واسطے مقروضین دے قلب دی ادائیگی واسطے نظر حسین سردی بیٹی علی نے شفائی کاملات آمہ واسطے ناصر عباس اور میں حقیر دی والدہ دی شفائی کاملات آمہ واسطے سید غلام شبیر سید غلام بخش سید فیض حسین اور اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سارے مل کے بآواز بلند صلوات. ماشاء بسم اللہ
وجمالهم وكمالهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أما مدينة العلم وعلي بابها الصلوات. اللہ مالک بحق سیدہ سلام اللہ علیہ ساری گلی عبادت اپنے بارگاہ موضوع مقبول فرمائے. سوائے میں شبیر کی دنیا دیکھے گا میں سب مبتلا فرمائے. جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہو مالک سوائے میں شبیر کی دنیا دیکھے گا میں سب مبتلا فرمائے. جتنے حاضرین تشریف فرما ہو مالک اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما. اگر کوئی مقروض ہے تو مولا کا ذہن تو عطا فرما. اگر کوئی پریشان حال ہے مولا پریشانی مصیبتاں دکھ درد دور فرمائے. اگر کوئی بے روزگار ہے تو مالک عزت روزگار عطا فرمائے. جڑا برسر روزگار ہے مالک حلال کماون دی حلال کماتے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور سارے حقیقی وارث قوم حسین امام زمانہ بچہ شکر. کل میں گزارش کی تھی کہ اللہ نے جڑے ہادی بنائے کہیں ہادی کی زندگی کا مقصد حکومت نہیں ہے، ریاست بیت المال یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے ہدایت انسانیت. انسانیت کی ہدایت واسطے اللہ نے ہادی بنائے. انسانیت کی ہدایت واسطے اللہ نے پیشوا اور رہبر بنائے. پھر اللہ نے نبوت کو بعد ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنے واسطے اور اس سلسلے کو قائم کرنے واسطے نبوت کو بعد امامت کا سلسلہ. پھر امام نے گزارش کی تھی ایسا جڑا عالم الناس سب کو زیادہ عالم ہوئے، اشجع الناس کائنات سب کو زیادہ بہادر ہوئے، اعبد الناس کائنات سب کو زیادہ عبادت گزار ہوئے، اسخر الناس کائنات سب کو زیادہ سخی ہوئے، اصبر الناس کائنات سب کو زیادہ صابر ہوئے، اظلم الناس کائنات سب کو زیادہ مظلوم ہوئے. پھر امام ایک ایسا امام ہونا چاہیے، ایسا ہادی ہونا چاہیے جنا اختیار کائنات دی ہر شے جو جس علی بن ابی طالب اور علی دے 11 پتران دا اختیار کائنات دی ہر شے جو اسا امام اس کو مندے ہاں جندے قبضے قدرت کائنات دی ہر شے. پتھر ہے لیکن اگر ہاتھ چاہے تو ہیرے جواہرات امام وہ ہے جنہیں ہاتھ کائنات کنٹرول اگر ڈبے سورج اشارہ کریں تو واپس توجہ فرما رہے ہو ڈبے سورج اشارہ کریں تو واپس. امام ہر کے بنا بناؤ جدا اختیار شہد ہوئے. اگر مرد اشارہ کرے تو عورت اشارہ کرے تو مرد. اگر نبی نے کو آنکھیں رسی پھیر چاہ میں اختیار امامت جانتا. اگر نبی نے کو آنکھیں رسی پھیر چاہ ان کو بینائی مل جائے. اگر مردہ دے جنازے دے آوے تو زندہ اور اگر زندہ دا جنازہ پڑھاوے تو مردہ. پچھلے منڈے ٹائم انتہائی کرنا ہے. میں 11 بجے تک ختم ہی کرنا ہے. جلدی دے نال مکارا امام وہ ہے جندے ہاتھ پوری کائنات کا کنٹرول ہے. جس دل کرے جس طریقے نال دل کرے امام
منقلب کر سکن، تبدیل کر سکن. یعنی امام نے اختیارات ہے جو چاہے امام کر سکن، اور کدیں بھی امام نے فضائل کو شک نہ کرے جو کہ نہیں کر سکتے. انہاں دے واسطے اللہ ہر شے بنائی ہے. اگر آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے تو اس دروازے کی بچانا، اگر گمشدہ یوسف یعقوب کو ملا ہے تو اس دروازے کی بچانا، اگر نوح دی کشتی بھائی جان پار چڑھی ہے تو اس دروازے کی بچانا، اگر یونس شکم میں ماہی جو باہر نکلے اسے دروازے کی بچانا، اگر نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت ملی ہے تو اسے دروازے کی بچانا. کوشش کرے سمجھن دی اگر 1,03,999 نبیوں نے سردار دی رسالت بچی نبوت بچی تو علی دی بچی. کیونکہ اللہ آخری پتہ گویا کہ آصف تمہیں اپنے کو کہتا ہے اللہ نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اعلان ہوئے تو رسول دی رسالت، اعلان ہوئے تو نبی دی نبوت بچی. علی دے فضائل کے لئے شک نہ کرے. میں دعا مانگتا جلدی دینا کیونکہ وقت نہیں ہے. دعا مانگتا مولا ہر کے کو ولایت علی بن ابی طالب نال متمسک رہن دی توفیق. ایسا عقیدہ ہے حق بنتا ہے ہر ماتمی حق عزدار دا یہ عقیدہ ہوئے علی دے فضائل دے کدے شک نہ کرے. معصوم دا فرمان ہے من شک فینا فقد کفر. جن سڑے فضائل دے شک کیتا اس کفر کیتا، اس کفر کیتا. میں دلیل لینا کہ میں اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ علی دے فضائل بیان کرے اگلا بندہ شک کرے جو کیویں کر سکتا ہے علی کیویں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فضائل کو زیادہ سمجھے علی دی ذات کو گھٹ سمجھے. چلو میں سمجھ رہا کہ بندے کو میری گل سمجھ نہیں تو گزر گئی. مثلا ایک کمزور بندہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے، اتنے اس سے سورس نہیں ہے، اگر غریب بندہ کوئی ایسا کم کرے کہ ہر بندہ پریشان تھی بنے جو کیویں کر کیتا ہے توجہ فرما رہے ہو. یعنی غریب بندہ جس کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہ ہوئے، جس کو اپنا گھر نہیں ہوئے، جھونپڑی لا کے بیٹھے ہوئے، کوئی واقف نہیں، کوئی جان والا نہیں، کوئی پاور نہیں، تھانے بندہ ڈگا پہ ہوئے 302 پرچے تے گڑھا نہیں تے بندے اگر میں اس کیویں کام تے چھوڑے کیوں بندہ اعتراض کرتا جو کیویں کیتا ہے. یعنی اس دے آکھن دا، اس دے شک کرن دا، اس دے اعتراض کرنا مقصد ہے جو کم بڑا ہے بندہ چھوٹا ہے. توجہ فرما رہے ہو، کم بڑا ہے بندہ چھوٹا ہے. اور علی دے فضائل پہ شک نہ کر، اس کا مطلب ہے کہ کم کو زیادہ سمجھے، علی دے ذات کو چھوٹا سمجھے. گل سمجھ آئی جناب؟ یعنی علی دے فضائل زیادہ سمجھے اور علی کو گھٹ سمجھے. یعنی علی دے فضائل، کمالات، اختیارات اور کنٹرول دے شک کیتا ہے کہ کیویں کر سکتا ہے. علی تو وہ ہے جس گھر دے نوکر سمجھ نہیں آتے. میں دو یتنے میں فضائل. علی وہ ہے جس گھر دے نوکر سمجھ نہیں آتے. علی اس ہستی دا نام ہے، علی اس کمال دا نام ہے جس علی دی تلوار سمجھ نہیں آتی. علی یہ جلدی دینا گل سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ ہاتھ جاؤ جب سمجھ آ رہی ہے کیونکہ میں سپیکر رسید لیکن سارا کو بات آ رہی ہے. پوری توجہ کریں. میں کیا گزارش کر علی ابن ابی طالب دے اتنے اختیارات، علی دے اتنے کمالات، علی دے فضائل دا بات دی بات ہے جس گھر دی تلوار سمجھ نہیں آتی. مولا علی ابن ابی طالب میدان جنگ لڑتے لڑتے تلوار چھوڑ دیتے اور ایک جملہ فرما میں نا ہاذ لکا و ہاذ علی. یہ تہنڈا ہے، یہ مائنڈا ہے، یہ تہنڈا ہے، یہ مائنڈا ہے. تلوار چھوڑ دے ورنہ فقط فرما میں نا یہ تہنڈا ہے، یہ مائنڈا ہے. لڑتے لڑتے چلتے چلتے تلوار علی دی رک ویندی تھی. کہ بندے مولا کو پوچھا مولا وجہ کیا ہے، تلوار رکتی کیوں ہے؟ فرمایا اس واسطے عام تلوار نہیں، کارخانہ قدرت دی بڑی ہوئی میں علی دی تلوار ہے جنہا نام ہے ذوالفقار. رک دی اس واسطے ہے اگر کہیں بندے دی 70 بھی پوچھ دے مومن ہوئے میری تلوار رک ویندی ہے. چمبل
زمانے دے سوچ تے صحیح جس علی دی تلوار شجرے جان دی ہو گئے اس علی دے نال انہاں نہ ملا جے پیو دا نہیں پتا اتنا تو حیا کر اس علی دے نال ہونا نہ لا جے شجرے دا نہیں پتا جے خاندان دا نہیں پتا جے حسب دا نہیں پتا جے نسب دا نہیں پتا جے کو نام زندگی گزارے وہ علی دے نال لا چھوڑتا ہے سوچ تے جس گھر دے پنگھوڑے سمجھ نہیں آندے جس گھر دے پنگھوڑے سمجھ نہیں آندے اس گھر دے مالک کرن سمجھ آ ترے شعبان امام حسین ابن علی دا ظہور ہوئے غلط تو گزر گئی تو امام حسین ابن علی دا ظہور ہوئے میں تیسری دفعہ بیانا امام حسین ابن علی دا ظہور ہوئے یہ جمدے نہیں یہ عام دن یہ جمدے نہیں یہ عام دن یہ جمدے نہیں یہ عام دن میرے کو دلیل ہے ویکھو اسا اپنا عقیدہ نبوت بیان کرنے شیعہ کہ ساڈا نبی وہ نبی ہے کہ باقی فرقے نال ساڈا فرق ہے باقی لوگ اگر جو نبی مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ دا شیر کیتا ایویں گل ہے ساڈا عقیدہ نہیں پریشان نہیں کرتے دیکھو اس منبر پہ میں کروں گا تو میرا حق بن دے میں حق بیان کروں اور اسلام اور آئین پاکستان میں اس چیز دی اجازت دے دے کہ میں اپنے مذہب کا دفاع کروں مجھے فرما رہے ہو یہ میرا آئینی حق ہے ماسٹر صاحب یہ میرا قانونی حق ہے میرا شرعی حق ہے کہ میں اپنے مذہب کا دفاع کروں اس سے میری کہنے نال کوئی دل آزاری دی گل نہیں میں دوسرے محرم کی گزارش کی تھی کہ ساڑی مجالس کا مقصد کہنے مقدسات کی توہین کرنا نہیں یہ گل ہے سارے بولو میڈم ساڑی مجالس کا مقصد کہنے مقدسات کی توہین کرنا نہیں لیکن اس دے نال نال ساڑی مجالس کا مقصد اتحاد بین المسلمین کے درمیان دراڑ پاؤنا نہیں اس کو نقصان پہنچانا نہیں لیکن یاد رکھے شیعہ ذاکر شیعہ عالم شیعہ افراد اتحاد رکھ سکتے ہیں کہنے مقدسات کی توہین نہ کرے سکتے لیکن اس دے نال نال شیعہ افراد اپنے عقائد کو پیچھے نہیں ہٹ سکتے بہت بڑے نتائج کرو گے مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں کھانے بھری سکتے ہیں جوڈیشل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے عقائد کو پیچھے نہیں آ سکتے یہ ساڈا آئینی حق ہے ساڈا قانونی حق ہے ساڈا مقصد کہنے دل آزاری نہیں لیکن اس کے نال نال حق بیان کرنا یہ ساڈا بنیادی حق ہے دل آزاری اس کے نال اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بے شک ہو گئی اگر دل آزاری باعث قابل مذمت ہوئے یہ جملہ میں بار بار سوچنے کی کوشش کرے اگر دل آزاری اگر اپنا حق بیان کرنا قابل مذمت ہو گیا اگر اپنا حق بیان کرنا جرم ہو گیا اگر اپنا حق بیان کرنا غلط ہو گیا تو نبی کو اللہ کو 1,24,000 نبی بنا کے زمین پہ ہادی بنا کے بھیجنے کی ضرورت کو نہیں ہے چلو میں سمجھنا مجھے گھر سمجھنا میں پھر دلیل دیتا ہوں یعنی اگر اپنا حق بیان کرنا سچ بیان کرنا جرم ہو گیا قابل مذمت ہو گیا پھر اللہ نبیوں کو ہادی بنا کے زمین پہ کیوں بھیجے مجھے فرما رہے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا بتوڑ کے کلہاڑی بڑے بڑے موڑے میں رکھی بہت توڑے نہیں ہیں ابراہیم یہ دن یاد ہی کتاب میں موجود ہے میں نے پڑھا اس دور کون سا نہیں پتا جو لوگ میلے تے توڑ گئے ابراہیم علیہ السلام نے بتا کو توڑ دیتا کلہاڑے دے نال پھر وہ کلہاڑا ایک بت بچ گیا اس نے موڑے تے رکھ دیتا جب لوگ واپس آئے انہاں ڈٹھا پئی تے بہت سارے کہندے ہاتھ کو نہیں کہندے پیر کو نہیں کہندے سر کو نہیں سمجھ آ رہی ہے انہوں نے کہیں کام کیتا اسی انہوں نے کہا کام کرنا اللہ ہی ابراہیم جڑا سارا مخالف ہے توجہ فرما رہے ہو ابراہیم کو بلایا کہ تیں کام کیتا ان جھوٹ بولنا تو نبوت کو خطرہ کیا کہنے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے انہوں نے فرمایا اس
پوچھو جڑے موڑے تے بلہاڑا ہے لیکن دکھ لگدا میں اتنا زور لا کے گلا بھی خراب ہے تساں ایسے علاج چھوڑے دے تکلیف ہوندی ہے ابراہیم آگے جے موڑے تے بلہاڑا ہے سمجھ دے آندی پئی بلہاڑا ہے اس کو پوچھو انہاں کہ ابراہیم چنگا بلا سیاںا بندہ ہے اسد کو سیاںا سمجھ دے آسے بیٹا ساتھ دس دے یہ جڑے بول نہیں سکتے نہ سا سکتے ابراہیم نے کہتا ہے نہ بول نہیں سکتے نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان خدا کیوں بنایا فائدہ نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے نہ بچا سکتے نہ دفاع کر سکتے نہ ڈیفینس کر سکتے تو خدا کیوں بنایا یعنی اگر دل آزاری اور مخالفت جرم ہوئے ابراہیم نے دوسرے فرقہ دے بہت کیوں ڈھل اٹھائے مجھے فرما رہے میں حق کیوں بیان کیتا اگر حق بیان کرنا دل آزاری ہے اگر حق بیان کرنا غلط ہے موسیٰ نے فرعون کو تبلیغ کیوں کی تھی چلو اگر حل بھی تو کچھ سمجھ نہیں آئی اگر حق بیان کرنا اور اپنے مذہب کا دفاع کرنا حق بیان کرنا حقیقت بیان کرنا دل آزاری ہے نبی نے 23 سال محنت کیوں کی تھی بولو میرے نال نبی نے کیوں تبلیغ کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھو کیوں فرمایا خدا نو مالک تسلیم کرو حق بیان نہیں کیتا بندہ زمانہ کا مخالف ہے نبی کا اس گل دے صادق منیں دے امین منیں دے لیکن مخالف کیوں ہے جب نبی حق بیان کیتا جو لا الہ الا اللہ کو دل آزاری نہیں ہوئی بسم اللہ بولو میں نے بسم اللہ دیکھو دل آزاری نہیں مکے دے سارے مشرک اور کافر بت بنا کے بیٹھے ہوئے اپنا اپنا عقیدہ اپنا اپنا دین نبی کیوں مخالفت کی تھی اتحاد کرنے نہ دیکھو پریشان نہ وہ جو کچھ ہونا میں نے کلا ہونا ہے تم سب اپنا مورال بلند رکھو میرے جوان بیٹھے ہو بھائی اگر حق بیان کرنا دل آزاری ہے نبی نے سردار نبی نے کیوں تبلیغ کی تھی کیوں حق بیان کیا جو لا الہ الا اللہ کو بتا کو چھوڑ دو کیوں نبی نے فرمائی لات منات عزا ان اپنی کو چھوڑ دو دکھ لگ رہے جوانوں اگر حق بیان کرنا دل آزاری ہے کیوں نبی فرمائے لات منات عزا ان اپنی کو چھوڑ دو نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان مخالفت کی تھی اگر دل آزاری ہے حق بیان کرنا کیوں نبی نے فتح مکہ دے موقع دے خانہ کعبہ دے سینٹر چھڑوں کے بتوں کو اٹھایا اگر حق بیان کرنا سارے تائید کر لو میری ہاتھ جا کے آپ کو تائید ہے اگر حق بیان کرنا دل آزاری ہے خانہ کعبہ دے چھڑوں کے نبی کیوں آگے بتوں کو اٹھاؤ اور پھر خود نہیں علی کو آکا یا علی میں نے قریبا ایک پیر رکھے سے موڑے دے دوسرا پیر رکھ میں بولے انتہائی بات کو سارے جلدی دینا دوسرا پیر رکھ دوسرے موڑے دے کمان والے نے چھوٹ کر کے بیٹھے ہو کیڑا کام کرنا بولو یہ ہاتھ کھولے سو تو زمان اللہ تعالیٰ کھول سے میں نے بھی ایک مجمع دینے میں دیتا پیا جنہیں ہاتھ نہیں مان دینا وہ زبان اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا ہاتھ کھولے سو تو زبان اللہ تعالیٰ کھول سے علی میں نے قریبا ایک پیر آگے سے موڑے تھے دوسرا پیر آگے دوسرے موڑے تھے کیڑا کام کرنا بہت توڑنے آنا اچھی جی جھائی میں نے انصاف نے سعودہ سے کمر اور سنی شیعہ بیٹھے ہو مکہ کوئی سیڑھی کو نہیں آئی بولو مکہ کوئی سیڑھی کو نہیں آئی سیڑھی بھی موجود آئی بندے بھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے ہاتھ پہنچ میں دے کوشش کرے سمجھن دی جیڑا نبی زمین پہ کھلو کے ماسٹر صاحب ان چند اشارہ کر کے دو ٹکڑے تقسیم کر سکتا وہ بتا ہی نہ سکتا نہیں تو پچھلے بندے بول پہنچ وہ تو نہ سکتا ان چند اشارہ کر کے نبی اشارہ کرے آج چند دو ٹکڑے تقسیم ہو گئے ان اشارہ کرے خود نہیں نہ سکتے لیکن نہ زمانے بڑا سا
حیدر کیوں مخالفت کی تھی؟ نبی نے کیوں تبلیغ کی تھی؟ انبیاء کیوں آئے؟ اگر حق بیان کرنا دل آزاری ہے، حقیقت بیان کرنا دل آزاری ہے، بس آئے بعد ہر ڈاکٹر کو منع کر دو، تو نہیں دسنا جب تک وہ کیڑی بیماری ہے۔ ڈاکٹر کو لگے وہاں اس وقت کیڑی بیماری ہو سکتی بالکل ٹھیک، بندہ آخری ٹھیک ہے مرے اگر ٹھیک ہو آتے ہیں بول آمن دی ضرورت کیڑی، یعنی حق بیان کرنا، حقیقت بیان کرنا یہ سارا آئینی مذہبی قانونی حق ہے۔ لہذا سارا عقیدہ ہے کہ ساڑھے نبی نے کیا ہو دودھ نہیں پیتا، دلیل ساڑھے کو کیا ہے؟ موسیٰ مفضول نبی، ساڑھا نبی ہے افضل۔ موسیٰ نے فرعون دے دربار سوائے اپنی ماں دے کیا ہو دودھ نہیں پیتا۔ زمانے والے والا عقل دا علاج کرو، شیعہ ذاکر شیعہ مولوی نہیں نہ سنو، اللہ جو عقل دی ہے وہ کرے بے کہ سوچو ایک مفضول ہے ماں تو بغیر کہنا دودھ نہیں پیتا، ایک نبی ہے سردار ہے۔ ساڑھا نبی افضل، پھر سوچ سے صحیح اے چودہ جڑے ہیں اے شکم دے محتاج نہیں، اے شکم دے محتاج نہیں۔ دلیل منگو، میں دلیل دینا، جبرائیل ہے انہاں دے گھر دا نوکر، میں انصاف نہ دساؤ جبرائیل دا کوئی ماں ہے پیو ہے؟ بولو جبرائیل کو شکم دا محتاج ہے؟ جبرائیل کا 9 مہینے رہا ہے، پھر سوچو تو صحیح موسیٰ مفضول ساڑھا نبی افضل، جبرائیل سے گھر دا نوکر، جنہ جبرائیل جیسے فرشتہ شکم دا محتاج نہیں، اور علی ابن ابی طالب دے علی دے یارہ پوتر۔ بسم اللہ توجہ فرما رہے، یہ تھوڑی محبت اتنی میں کو وقت پتہ ہی نہیں لگا۔ یقین کرو اگر انتظامیہ کی طرفوں وقت دی پابندی نہ ہویا میرا دل کرتا میں ساری رات فضائل پڑھا، یہ جی ولایت والے کدی کدی ملتے ہیں، حقیقت ہے۔ کیا گزارش کر رہے ہیں؟ اگر نوکر شکم میں محتاج نہیں، مالک میں محتاج ہو سکتا۔ اگر نوکر آکے جو میں تو ہاں جو شکم میں محتاج نہیں، تو مالک آکے کہ نہیں میں تو جمع ہاں، مت ایسے مالک منن دی ضرورت کیا ہے؟ میں اصل فکر نہ لاتے ہیں ساڑھے امام ساڑھے رابع ساڑھے حادی ہوئے جڑے ہر مقام دے ہر جا دے ہر کہنا لوگ بلند ہیں۔ میں کہا ہے یا نہیں جبرائیل انہاں دے گھر دا نوکر کمر والے اگر نوکر نہ ہو گیا جھولا نہ جھولاوے ہا، دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نوکر نہ ہویا ماسٹر صاحب چکیاں کیوں پیوے ہا؟ پوری توجہ کرے، اگر نوکر نہ ہویا عید الدین جبرائیل حیدر عرش کو کپڑے چاہ کے ذہلی دے زہرا دے آگے ادب دا سر جھکا کے دروازہ کھولو، میں فرشتہ نہ انا خیال الحسنین حسنین دا دردی توجہ فرما یعنی میں شبان امام دا ظہور ہوئے، میں محنت کرنے میں ہر بندہ میں نگل نہیں، میں اپنا عقیدہ زبردستی نہ منوا، میں دلیل کے لیے منو نہ منو تواڈی مرضی، لیکن یہ ولایت والے بیٹھو میری تائید کرو۔ میں شبان امام دا بولو نا نہ بولے سو میں تو ویم تھی ویسی، ترائے شبان امام دا ظہور ہوئے، ترائے شبان امام دا ظہور ہوئے، اے جمدے نہیں، اے شکم سے محتاج نہیں، ترائے شبان ظہور ہوئے، جبرائیل آن دا پی مبارک باد دے ہونا رسل ملا ای فطرس، رسل ملا ای فطرس کہ آنکھیں حسین کے دروازے تھے، نبی کے دروازے تھے، حسین دنیا تے آئے، فطرس آکے میں کو بھی نال گھنا من، کیوں؟ مطا بھار ملون دے میں جلدی نہ پڑھتا میں بولیں دے ہوئے، میں اس واسطے جلدی نہ پڑھتا وقت نہیں ہے، میں کو نال گھنا من پر ملنا، پوری توجہ نال
رسالت ماں کو مبارک دی حسین دی امن دی یہ مبارکباد ہے کہ اللہ کا ساتھ جھکا کے دے عرش دا مجرم گھن کے آیا میں آیا ہاں مبارک ملے نال چھوٹے جے میرا کام بھی ہے خاندار نہ آوے نہ بندہ مبارک دے سے لگا ویندا ہے نال ایک چھوٹا جے کام بھی ہے مسئلہ حل کر چھوڑا جنہاں دا واسطہ ہوتا ساڑھا دا واسطہ پوندا رہتا ہے سب پتہ ہے جو کہ میں انتظامی نو خوش کرنا پوندا ہے یا رسول اللہ عرش دا مجرم بھی نبی فرمائے کتنے انگے دہلیز دے باہر نبی فرمائے چاہ کے گنا گو کہ میں شفیع المذنبین ہاں میں شفیع المذنبین ہاں لیکن جبرائیل بینڈ کو نہ فطرس کو چاہت حسین دے جھولے نہ بڑے پیمانے جڑے بول رہے ہو حسن السلام ہے جبرائیل چاہ کے گنا حسین دے جھولے نہ مسکا جبرائیل چاہ کے امام دے جھولے دے کول گیا جھولے دے نال آگے فطرس دے پار مسکی جام مسکی تھی مسکرم دے دیر ہے فطرس کو پار مل گئے پار ملے بھجن پرواز کرنے لگے اپنا دواز کرتا ہے مان مسلے مجھ جیسا کون جبرائیل آدھے میں تے کچھ شفا کی نہ گرتی آئی پہلے بھی دعویٰ کی آئی تب پار چل گیا بات ہوا کم کر رہے ہیں اس نے مسکرا کے آدھے پہلے دعویٰ آئی دلیل نہیں آج دلیل ہے انا عتیق الحسین میں حسین دا آیات بولو بولو سگیلان کلندر میں حسین دا آزاد پار کی تو ملے بولو پار کی تو ملے مولا حسین میں علی دے جھولے نال مس ہونا ایک کون چاہ کے گنایا ہے قدرس کو سارے بولو جبرائیل چاہ کے سارا دا کیتا ہے جبرائیل چاہ کے گنایا کہ تو چاہے ایسے نہ معلوم ہوگا کیونکہ جہاں دا پتہ کو نہیں میں دا ہم کو نہ جو پتہ ہوگا نہ معلوم ہوگا ہم کچھ آئے دہلیز زہرا پھر دہلیز زہرا کچھ آئے امام دے جھولے کا ایک منٹ واسطے سوچ کے من جیسے یہ جبرائیل چاہ کے کہنا ہے جبرائیل کو ایئر ایمبولینس آئی جڑے پڑھ لکھے بیٹھے ایئر ایمبولینس لیکن بھی روڈ پہ چلانا دیکھی کونی ہوا ہے ایئر ایمبولینس نا سٹریچر آئی ویل چیئر آئی کیڑی شکل چاہ کے کہنا ہے جبرائیل فطرس کو چاہ کے کہنا ہے اپنے پران سارے بولو بڑے ناس پران چاہ کے کہنا ہے تائید ہے پران چاہ کے جبرائیل کہنا ہے نامعلوم مقام تو چاہے اس دہلیز زہرا تک دہلیز زہرا تو چاہے اس امام دے پنگھوڑے تک اپنے پران تے چاہ کے کہنا ہے ایک منٹ واسطے سوچے اس بعد بھی شکرا دے یہ اوہ جبرائیل فرشتہ نہیں نوح نبی زخمی ہوئے جبرائیل پر مسکر ہاتھ شفا مل رہے تھی جنہ حضر جائے بھوک لگے یقین کرے جبرائیل ہوا فرشتہ نہیں نوح نبی زخمی ہوئے نوح نبی زخمی ہوئے پر مسکر شفا مل رہی ہے جبرائیل چاہ کے کہنا ہے شفا نہیں ملی دہلیز تک شفا نہیں ملی دہلیز تو حسین دے جھولے تک شفا نہیں ملی شفا ملی ہے تو حسین دے جھولے نال مس ہونا سوچ تا صحیح نبی جس حسین دے جھولے دا مقابلہ جبرائیل اور نبی نہیں کر سکتے اس حسین دے پاک دا مقابلہ نبی کو اگر شفا ملی ہے اس سے جواب فرشتے کو اگر شفا ملی ہے اس سے جواب جس گھر دے ملائکہ نو کے ہن ارمان اس گل لگ دے اس گھر دیاں دھیاں چٹے دی پوچھا کرا
جس گھر دی اتنی عظمت، جس گھر دا اتنا مقام، ارمان لگدے اس علی دیاں دھیاں، اس علی دیاں نوحاں بازار چادراں، جس گھر دی اتنی عزت، جس گھر دا اتنا احترام، ارمان اس گل دا لگدا ہے اس گھر دے جنازے ترے دین کوفے دی جنازے پیر رسیاں مسلم دی لاش کدیں کوفہ دی اسکت کدیں کوفہ دی اسکت اور جدے جدے لاش بنے آنا جوڑی نال تے رو رو کے آکھدا کیوں جو مسلمان ہو مارا جو ہی نے دفنا چھوڑ چترے دین کو ساڑا بابا پردیس سے مارا گیا، ساڑے بابا کو دفنا چھوڑ ترے دن تک مسلم دی لاش کوفہ دی بازار۔ ایک جملہ ہے ایک عالم دین کو میں سنا، انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلم دی لاش کوفیاں واسطے تماشا بنا۔ ایک دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا آئی کر چھوڑے، انہوں نے کئی تماشا نہیں، مسلم دی لاش کوفہ دے لوگوں واسطے کھیڑ بنا۔ کوئی پیر میں ٹھوکر مارے، کوئی رسی چکی تے ہس ہس گیا دے اے حسین دا وکیل، اے حسین بابے دے ٹر ملن دے بعد کتنا رولے آدرات ٹائم آئی بابے دے ٹر ملن دے بعد دوئے بھرا کدیں کوفہ دی اسی گتی کدیں کوفہ دی اسی گتی ایک ایک دروازے تے میں نہ دستک دے بنا لوگ دروازہ کھولنا پوچھنا کون ہو، آئی کل چھوٹی اولاد بیٹھے ہو پوچھنا کون ہو، جدہ سید تعارف کراوے نا لوگ تماشا بلو تعارف کراوے نا لوگ تماشا، اتنے تماشے لگے جو منہ نہ رنگ تبقی بڑے بھراد دے کے چھوٹا سید لگیرن کوئی ایسی چھا نہیں تھا کوئی مارے کوفہ دے گلیاں پہ کتنے نادرات ہیں آخر چھوٹا سید رو کے بیدے ویران میں تھک گیا میرے پیر بسکی ہو گئے۔ مولا پہجا مضمون ہے وقت نہیں رہے انشاءاللہ وقت دے موقع ملا تفصیل نہ پڑھساں قسمت ہے نہیں بھجن حارس دیکھا۔ دو روایتیں ہیں موجود ہیں کہ سال قید گزاری ہے سال دے بعد دوسرے قسمت کہنا یہ حارس دے گھر ان بیوی مومنہ آئی اتلے مکان دے کہنگی دو پلنگ بچھائے سے بستر بنائے سے کھانا دیتے سے ان کھانا دیندی بھی گئی غور نہ چھوٹے سید منہ رکھتے سے تڑپ گئی بجے کی پیادی چھوٹا سید ساتھ سے منہ دا نشان تبدیل کہ منہ دی رنگت تبدیل کیوں ہے اس وجہ چھوٹا سید ہاں مار کے آ رہا ہے جس دروازے تک گئے ہیں اس کو تمہارے دو پلنگ بچھا گیا دے بسم اللہ کران یہ دو پلنگ نے بڑے کو آدھی اس پلنگ دے دوسرا چھوٹے کو آدھی اس پلنگ دے دوسرا زمانہ بڑا دشمن ہے اوکھے دماغ میں سوکھے رات گزارو میں سویرے تو کو مدینے علی پاس گھر لگے مجھے ماں مل سجے دینا چلے ماما چلے بڑے سید رو کے بیادے مائی گھر دینا ہے اگر ناراض تھی میں اسندوئے پھرا ایک پلنگ تنس مومن نے کہتے کیوں ٹھڑا صاحب آئے کہنا ہو سکتے سری آخری رات زمانہ زڑا مقالب لے زڑا رہا کوئی نہیں چٹے دین کو زڑا بابا مارا گیا میرا دل کرے دے اسندوئے پھرا ایک میں دے گل جباں پاک اسندوئے اور اللہ دے جگہ دل کریں دنے سے میں چراغ دیں دیا دروازہ بند کریں دیا صبح دا ٹائم اسی میں آسان
تو مدینے والے پاسے ٹورتے سن چند قدماں تے عورت گئی نہ بڑے بھرا نہ بڑے سید آواز دی مائی اگر ناراض نہ تھی نہیں ایک بار میرے قریب آنا یہ جملہ اوکھا جائے کوشش کرے ہائی کر چھوڑے واپس سن لیے سید نے میرے قریب آ مائی قریب آئیے اس ویلے بڑے سید دی اکھاں وسیاں تے رو رو کے پہ فرماندا ہے اللہ کا تواڈا ہے شہر تواڈا ہے میں پوچھنا یہ کو چاہنا کہیں کو پوچھ دینا ساڈے باپ کو دفن آیا اللہ کا تواڈا ہے شہر تواڈا ہے مائی محنت کرنے کے گلو پوچھ دے ساڈے پیو دی لاش اجاں بھی بازار ہے دفنا اور دوری ہوئے میرا بھائی جان ایک بے دی گل کے سکتے ہیں حضرات ٹائم اس عورت دا شوہر گھر ہے حارث کمینا گھر ہے یہ اگمدی یعنی پانی نہیں ماں آدھے ماں کھانا آدھے ماں عورت دیکھیں کیوں پریشان ہے آدھے سارا نہیں گزر گئے میں مسلم دے جوڑی تلاش کرے عورت کم گئی ہے دیکھیں دی کیوں دشمن بن گئے آدھے چھٹ کر میں 300 دینار دیندار آئے تکر چھوڑنا ہے حرامی 300 دینار دے بچے اس رقیہ دی جوڑی 300 دینار بلہ نے جڑے کو مار کے روتے 300 دینار بچے اس مسلم دے جوڑی سے بکر آدھے انہاں دیدار سنبے آدھرات ٹائم آئے چھوٹے سیدی کو خواب ایک بابے دی زیارت ہوئی ہے جنہاں بابے کو ریٹھیسنا حقل مار کے بھی آدھے بابا پوتر رول گئے بابا سمجھڑ گئے جے کو تعرف کرنے اوجڑ کو بڑے مسلم پوتر کو آن اللہ کے بھی آدھے گھبراؤ نہیں کل ماما حسین عامل سے کل ماما غازی عامل سے رننے چھوٹا سید رومن دی آواز بلند ہوئی نا تے بڑے دی اکھ لیے ویرون کر کے پھرا کو ہاں اللہ تے رو رو کے پھرا دے کیوں روندا ہے تیری پارد میں کو ماں دیتی ہے تیری پارد میں کو بابے دیتی ہے کیوں روندا ہے چھوٹا سید رو کے پھرا دے بابے دی زیادت ہوئی رومن دی آواز بلند ہوئی حارث دے کنا دے آواز آئی بیوی دا موڑا ہلا کے دے سڑے گھر رومن دی آواز ہے عورت دے کہندی ہم سب دوست آدھا نا گھر میں گئے میں گوتلے مکان چلو مردی آواز بھی آتی میں گوتلے مکان دی چابی دے عورت دے کہندی چابی گم گئی ہے علامہ مجد سی علیہ الرحمہ لکھے اس پتھر چاہے پتھر چاہ کے بھائی جن گوڑیاں چڑھتا ہے اتلے مکان دے قریب آکے نقشہ بنائے پتھر دے نال اس حالت روڑے حالت روڑ کے بھائی جن کلی کھولیس ان اشارہ میں کرنا ہے سمجھنا تو سائے ان کر کے دعا ہاتھ نال دروازہ کھولے دروازہ کھلے چراغ بھائی گجا ہویا اس کمینے ان کر کے ہاتھ مار میں شو کیتے نقشہ بناؤ تے ہائی کر چھوڑے ان کر کے ہاتھ مریں دے سجا ہاتھ آئے بڑے دی دولتا میں لطفہ میرے ماتمیوں سینہ دے سر پیارا نہ کرو ماتم کا چھوڑے دے ہائی کریں دے آئے سجا ہاتھ آئے بڑے دی زلفان پپا ہاتھ آئے چھوٹے دی زلفان بیڑے والے پاس دیکھو ان والا چپان پکے ان چائے اس طریقے کا چائے مسلم نے پترہ نے پیر زمین تو چوی گئے رو رو کے پیادے چھوڑ دے ایسا کیڑا جرم کیتا ہے اور جوانوں یقین کرے ان کر کے مسلم نے پترہ کو والا جو پکڑ کے پیر زمین تو بلا دے حوصلہ کرے پیر بلا دے چار کے کمرے جو باہر آئے لڑی جوانی دی قسم ہے پہلی پوڑی لکھ ہے آرام نال دوسری پوڑی دے آگے بڑے پتر دے
چھوٹے دی آواز آندی کپڑا دے میری پریشانی پھٹ گئی حرامی والے قدم چاہ کے تھلے آئے اوکھا جملہ سٹیندا کڑوتا کہ میں پڑا اس کمینے دعا براہم کو تھام دینا آئے دکھا چھوڑنا تھام نال بندیس تھام نال بن کے قریب آ کے کہیں ویلے بڑے کو تماچا بڑے کو مارے چھوٹا رو رو کے آگیا نما بڑے پیو دی چھائے وقت چھوٹے کو مارے بڑا کے نما بڑے پتر دیجا بھائی لگ دماغ کا کہہ ویلے حیاتی ہوئی مولا سیاد دے کہہ ویلے بڑے کو تماچا چھوٹا رو رو کے آگیا نما بڑے پیو دی چھائے چھوٹے کو مارے بڑا کے نما بڑے پتر دی چھائے کمرہ لیو اگر اس جملے دے ماتم کرو تو میں پڑھنا ایک محقق انسان دے الفاظ ہیں او آدم دعا شہدادہ کو تھام نال بدیس ساری رات نماز مارے دریے او پہ فرمائنا کربلا تو بھین کے کوفہ تو بھین کے شام تک جتنے تماچے حسین دھی کو لگے نا اتنے تماچے حرامی ایک رات مسلم اللہ دی لعنت ہوے سارا میں تھم نال کھولے گھر تو بند گنا ہے آپ گھوڑے تے سوار ہوئے غربت دے کو مشکل دے جوڑے دی آپ گھوڑے تے سوار ہوئے چاپک مار گیا دے میرے گھوڑے دے انگی لگے بجو اللہ رشی گوم نہ روے سڑی ماں بھیڑا دیا نہ روے کمینہ کیا ہو ہوئے جو شہزادے کو گھوڑے تے سوار نہ کرے ممبر حسین دی قصہ میں چاپک مار کے دے گھوڑے دے کے بجو او جوانوں کتنا دوڑ سکتے ہیں ایک گھوڑے تے بچے پیدل ایک دی عمر 5 سال ایک دی عمر 7 سال دوڑتے چھوٹا منہ دے باہر زمین تے جھڑے کمینہ چاپک مار کے دے بھاج اس وقت سید رو رو کے بھی آتے کینے بجا مجھے پیر چاپک مار کے دے میرے گھوڑے دے کے بجو چھوٹا سید منہ دے دھار زمین تے جھڑے ادھر نمار میرے پیر دسمی ہو میرے پیروں دیا تلیاں پھٹ گئی من دریا تے گھنائے تلوار بے نیام کے کس آدھے چولے لاؤ بڑا سید دے کیا کرے سے آدھے مار پارے بڑا سید دے کیا دے کیوں مرے نے آدھے انعام دی لالچ نام ہے نا چھوٹا سید دے کیا دے کتنا انعام آدھے 300 دینار کمر لو 300 دینار دے بچے اس رقیہ سین دی جوڑی کو بڑے سید دے کہتے ہیں بھگتی کے تے مارنا ہے اسا مریمن ہے کتنی اجازت دے اسا 2 رکعت نماز آدھے بڑو نماز جے نماز بچیں دی نہیں 2 شلہ دے دوڑے درجہ آلے پاس سے جھڑک دے کہتے ہیں واپس کتے بہن دے ہو بڑا سید دے کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے وضو کریں دے آدھے نا وضو دے بہانے دوسرا پانی پی اور بند دے کو نہ مسلم دی جوڑی دی آدھے نا پانی وضو دے بہانے تو سب پانی پی گئے بڑا سید دے کہ اندے کیا کری نماز جو پڑھنی ہے کمینہ دے کہ اندے تیمم کرو اور لفظ سنے اندے تیمم کرو چھوٹا سید اگا بات کیا دے پانی دے ہوں دے نہیں سمجھ آئی تھا کو اندے تیمم سید دے پانی دے ہوں دے
سو تیمم کرو مسلم دی جوڑی حسین دے بنے دریا واندا پیا مٹی دے بہ کے تیمم بیٹھے کریں دے آسمان در منہ کر گیا دن اللہ سڑی غربت در گواہ نماز مکمل ہوئی ہے تلوار بے نیام کی تیس بڑے سید قریب آگے دے چولا لہا غربت دیکھو جندہ ہائی پیو مارا گیا وارث ہی کوئی نہیں رشتہ دار آدھے چولا لہا وڈے سید بھائی جان بٹن کھولنا شروع کی چھوٹے سید کی کیڑی حالت دے کہیں ملے مدینے تو کہیں ملے کمینے دوڑے کہیں ملے راہ دوڑے کہیں ملے بھرا دوڑے ایک کمینہ جھڑک لے کے بیاد ہے میں جو بیادہ چولا لا سیدہ دے ماں پوے دیا میں لگ رہا کوئی وال نہیں حسن نال سڑ دے بیاد ہے میں جو اکے چولا لا سیدہ دے ماں پوے دیا میں لگ رہا